جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی قرارداد کے حوالے سے، اور میاں صاحب نے جو مطالبہ کیا کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجٹ بھی سامنے آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ اسما، کیا لگ رہا ہے آپ کو، واقعی پارلیمنٹ میں اب اس حوالے سے بحث ہوگی یا فوجی بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اور ایجنسیز کا جو بجٹ؟ دیکھیں اسما، ابھی جو کل پارلیمنٹ نے اتنی قراردادیں اور پوائنٹس پیش کیے ہیں، تو یہ ابھی تھوڑا ٹائم تو لگے گا کہ ہم ایک ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں۔ 3 سال تو لگ گئے ٹرو ڈیموکریسی کی طرف، کل رات آپ بالکل ٹرو ڈیموکریسی کی طرف گئے۔ آپ گئے کہ لگا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پارلیمان مضبوط ہے اور سیاسی قیادتیں مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ جو ڈیفنس بجٹ ہے یا ان کے جو ڈیٹیل بجٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد وہ وقت آئے تاکہ یہ بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو۔ وقت آنے میں بھی تو پھر ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو 3 سال پچھلے دیکھیں جب آپ ڈکٹیٹر کے چنگل میں تھی، اور آج بہت کچھ ہوا، بدلا ہے، اور آج آپ کہاں پر کھڑی ہوئے ہیں کہ آپ نے 12 گھنٹے ایک میراتھن سیشن کیا جس میں پاکستان کے سب سے ڈیفائننگ ایشوز اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ڈسکشن کے لیے نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے، نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ پر جو کل آپ نے جو یہ ریزولوشن پیش کی اور پارلیمنٹ 12 گھنٹے کا سیشن لے رہا تھا، تو کتنا بڑا پریشر انٹرنیشنل دنیا پر گیا، امریکن پہ گیا، دنیا کو کتنا بڑا میسج دیا۔ عمر کوئٹہ شورا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، امریکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگیں گے۔ نہیں، معافی ایک الگ چیز ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کر رہا ہے، اپنے انٹرنل ری ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے پرائیورٹیز کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور ان کے اپنے پرائیورٹیز ہیں، ہم آج ایز اے نیشن اپنے پرائیورٹیز کو ری ڈیفائن کر پائیں گے، اور ہم کب تک چلیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج اور جو سول جو حکومت ہے اس وقت اس قرارداد کے متن پر بالکل عمل درآمد کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں اس میں خوش گمان ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل کا جو سیشن تھا وہ بڑا تاریخی تھا، اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں، قریب آنے میں، دیکھیں جب گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اسی کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن بھی نظر آتی ہے، اور وہ آئی ہے، کرنیں نظر آئی ہیں۔ اور میں یہ سر، یہ بات کرنوں تک ہی نہ رہے نا، کرنیں وہ جو مدم بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں آگے بڑھتی ہیں اسما، ایسی بات نہیں، اسی طرح سے بڑھتی ہیں جب آپ مکالمہ کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو تبھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کی باتیں سنی ہیں اور تحمل سے سنی ہیں، اور اس کو سمجھا بھی ہے دونوں سائیڈ نے۔ تو میں کون یہ نہیں چاہتا کہ میکانزم ٹھیک نہ ہو، نظام ٹھیک نہ ہو۔ آج میاں صاحب کی بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں کی، لیکن اصل بات جس کو ڈسکس کرنا چاہیے، جس کا تجزیہ ہونا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ آج امریکن ایمبیسیڈر مل کے گیا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جناب اگر امریکہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں نا، اصل تو کرکس تو یہ ہے ان کی پریس کانفرنس کے، باقی کہ وہ بجٹ، یہ تو بہت سال سے یہ بات ہو رہی ہے، اور بھی لوگوں نے کی ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ دیکھیں، نواز شریف ایک رہنمائی کر رہے ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میں اقتدار کی جنگ نہیں لڑوں گا، میں اداروں کی جنگ لڑوں گا، تو وہ یہ تو ادارہ جاتی بات ہے کہ اس طریقے سے انسٹیٹیوشن تو ڈیموکریٹک اسی طرح سے مضبوط ہوں گے نا، جب آپ اپنا کام کریں گے، اپنے حدود میں رہیں گے، اپنے ڈومین میں رہیں گے۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب، یہ ہے کہ دس واز اے ویری مچ نیڈڈ میٹنگ یا کمیٹی میٹنگ جو کل ہوا، اور بہت سے مس انڈرسٹینڈنگز کل کلیئر ہوئی، بہت سے گیپس برج ہوئے، بہت سے لوپ ہولز مینڈ ہوئے، جو دس واز لانگ نیڈڈ۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کے موسٹ امپورٹنٹ ڈیفائننگ مومنٹس میں یہ آتا ہے۔ بڑے آپ بار بار ابھی تو اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ، مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو قرارداد پہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نے دوبارہ ایسی جارحیت کی تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ امریکہ کیونکہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم کوئی معافی نہیں مانگیں گے آپ سے۔ دیکھیے، جہاں تک ہمارے پارلیمنٹ کی بات ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پارلیمنٹ نے اس گورنمنٹ کو پہلے بھی 2 سال پہلے بھی ایک مینڈیٹ دیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ایک مرتبہ پھر ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ معذرت خانہ رویہ اختیار کریں، یہ لوگ بہانے تراش کریں،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قوم پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے، اور اس قوم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم بھوکے ننگے رہ لیں گے لیکن بے غیرتی کی زندگی نہیں گزار سکتے، اور یہ قوم نے تو فوج سر کے تہیہ ساتھ کیا ہوا ہے۔ حکومت کے ہمارے ساتھ حکمران جو باہر بالا بالا معاہدے کراتے ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، قوم تو تہیہ کر لیتی ہے۔ ہاں یہی بات ہے کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، فوج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے اور پاکستانی قوم ان کے پشت پر کھڑی ہے تو پھر ان کو بھی کوئی ڈیسیزن لینے چاہیے۔ یہ صرف قراردادوں سے مسئلے حل نہیں ہوگے، پوری پارلیمنٹ نے آپ کو ایک مینڈیٹ دے دیا ہے، اس مینڈیٹ کو بنیاد بنا کر آپ امریکہ سے دو ٹوک بات کریں جی۔ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ سے دو ٹوک بات کریں گے، آسما آپ کی حکومت کر پائے گی امریکہ سے دو ٹوک بات؟ یہ ہماری حکومت کے زیر نگرانی یہ کل ہوا ہے جو ہوا ہے، میرے خیال میں آپ کی حکومت کا نہیں، کریڈٹ we don't want to take the credit، ہم کہتے ہیں کریڈٹ کا ٹائم نہیں ہے، یہ ہے ملک کے لیے کام کرنے کا ٹائم۔ ملک بہت بے شک بہت مشکلات میں آج گھرا ہوا ہے، ملک کے لیے کام کرنے کا ٹائم ہے۔ تو بات رہی امریکہ کے ساتھ، بالکل پاکستان ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے جو کل یہ 12 نکاتی پوائنٹس آئے اور اس میں ہم نے کہا کہ وی ول ریویو، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈرون اٹیکس ہوں گے تو پھر اس کے بعد اگر دوبارہ خدا نخواستہ تو ہم سپلائی لائنز جو ہیں بند کریں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ۔ لیکن آپ امریکن ایمبیسیڈر کو تو دفتر خارجہ طلب نہیں کر سکے، ہم نے سارا دن سنا کہ ان کی طلبی ہوئی، کل آج اس کی وضاحت آگی نہیں، وہ تو معمول کے دورے پہ آئے تھے، اتنی آپ کی حکومت میں جرات نہیں کہ آپ ایک امریکن ایمبیسیڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ امریکن ایمبیسیڈر کی بات نہیں، آج ہم نے جو کل ہم نے کیا ہے، یہ امریکہ کا اس سے اسٹرانگسٹ میسج میرے خیال میں کبھی گیا نہیں ہے جو کل رات میسج کیا ہے، اور طلبی کی کوئی بات نہیں، وہ بہت دفعہ طلب ہو چکے ہیں، لیکن ایشوز جو ہیں وہ ان کی طلبی کی نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ایجنڈا اور لاہے عمل اختیار کرے گا، اور ہم بڑے آپ کا اسٹرانگ ایجنڈا ہوگا۔ آخری بات، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں؟ اور دوسری بات، ہم کیا ہماری جو عسکری قیادت ہے باقی اب احتساب کے لیے سنجیدہ ہے جو کل پارلیمنٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات جو ہیں اس پہ غور کرنے کی بات ہوئی ہے اثر نو۔ نیٹو کی جو نقل و حمل ہے، سپلائی ہے، اس کو بند کرنے کی بات ہوئی ہے۔ ڈرون حملہ اگر ہوا تو اس کی جوابی کارروائی کی بات ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں۔ اب اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بھی چند دنوں میں پتہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نیک نامی ہوگی جتنی جلدی وہ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ آزاد کمیشن بھی ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو لیٹس سی کہ آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی۔ بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی؟ واہ جی واہ، بینڈ جیتے گا یا شاعر کی غزل جیتے گی۔ اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ نے قرارداد تو منظور کری، لیکن جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ 22 اکتوبر کی جو قرارداد تھی 2008 وہ بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی تھی، وہ اس کا جو حال ہوا وہ ہم سب کے سامنے 3 سال کے دوران، اللہ نہ کرے کہ جو کل پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی اس پہ بھی کچھ امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں کچھ رکاوٹیں ہمیں نظر آئے۔ ہماری تو دعا ہوگی کہ پارلیمنٹ مضبوط طریقے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔